امام بارگاہ چھ تشریف لائے ہو مجلس سے عذاب عقیدت ہوتے شروع ہو چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون صلوات ولا يحسن ما العادون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بود الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت ممدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته الصلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني البدهي الأبتهي الدعامي سراج المسيح الكوكب دري سيف الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صلوات الله والصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر والشبير والشبر قاتل مرحب والأنتر قاسم توبا والسكر مولانا ومولى السفلين أمير المؤمنين ناري حيدري أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صلوات دعا ہے پروردگار عالم سے مالک سعادت کی صفِ عذاب اچھائی ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما یا الہی تیرے واسطے محمد و آل محمد کا اس قول کو اجر عظیم عطا فرما اس کا ثواب ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما ان کے مرحومین کے درجات عالی متعالی فرما سید ابراہیم حسین سید ممتاز حسین کے درجات عالی متعالی فرما یا الہی تجھے واسطے محمد و آل محمد کے اسم جدی امام بارگاہ کو تا قائم قیامت آباد فرما یا الہی تجھے واسطے محمد و آل محمد کے جتنے مومنین مومنات چل کر آئے ہیں مالک ہر قدم کے بدلے میں ہزار ہزار حسنات عطا فرما ہر قدم کے بدلے میں مالک ہزار ہزار گناہ معاف فرما ہماری جتنی جائز جات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما جتنے بے روزگار نے باعزت روزگار مہیا فرما جن کو روزگار دیے اس میں مزید برکت عطا فرما جتنے مومنین مومنات مریض شفاء کاملہ عاجلہ فرما حاضرین میں اگر کوئی مریض ہے شفاء کاملہ عاجلہ فرما حاضرین کے خاندان میں اگر کوئی مریض ہے شفاء کاملہ عاجلہ فرما مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہ میرے نہایت واجب احترام حضور کی گوشت میں نے قرآن مجید والفرقان الحمید اللہ کی لارائے بہر کتابوں سے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو ہمارا عنوان کہ اتحاد بین المسلمین کیا میرا حبیب ان کو کہہ دے کہ جو تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں
میرے حبیب ان کو کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، تو میرا اتباع کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کل کی مجلس میں میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے کل 4 مزاج ہیں۔ ایک معصوم مزاج ہے، منصب مزاج، متولد مزاج اور ضدی مزاج۔ 4 مزاج ہیں ٹوٹل انسانوں میں۔ پہلا مزاج معصوم مزاج، قرآن کہتا ہے معصوم جب کہے، جس وقت کہے، وہی اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ اس طرح کی کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بات پوچھی گئی تو جوان نے پوچھا کہ مجھے خواب آئی ہے، میں اپنے بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تجھے مبارک ہے، تم اپنے بادشاہ کے ساتھی بنو گے۔ قرآن کا واقعہ ہے۔ اور ایک بابے نے کہا لو جی، یوسف ایسے خوابیں بتاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی خواب آئی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے خواب آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کون سی خواب آئی ہے؟ اس نے کہا مجھے خواب آئی ہے، میں نے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، وہاں سے کوے اور چیلے لے کر نوچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ فرمائے بابا جی مبارک ہوئے، کل پھانسی لگ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا نہیں یوسف مجھے تو کوئی خواب نہیں آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بابا جی اب آیا یا نہیں آیا؟ اب معصوم کی زبان سے نکل چکا ہے، اب وہ اللہ کی تقدیر بن گیا ہے۔ اب تجھے پھانسی لگے گی کیونکہ باہر لنگر چل رہا ہے۔ تو لنگر چل رہا ہو تو ایک طرف جبرائیل بھی خطاب شروع ہو جائے تو وہ نہیں آئیں گے جب تک لنگر نہیں کر رہے۔ خیر آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کیا ہے معصوم مزاج جب کہے، جس وقت کہے، وہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ایک اور معصوموں کا جملہ پڑھتا ہوں۔ حسنین شریفین امامین نے آ کر کہا کہ ہم کل عید ہے، ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہیں، تو کل ہر بچہ اپنے نئے لباس کے ساتھ عید کرے گا، اما ہمارا کیا بنے گا؟ پاک بی بی صدیقہ کے منہ سے نکلا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بسم اللہ کریں، تمہارے کپڑے، بسم اللہ، تمہارے کپڑے کس کے پاس ہیں؟ درزی کے۔ حالانکہ تاریخ میں نے نہیں کہیں پہ پڑھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کسی درزی کو دیے ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے حسنین کے لباس کسی کو دیے ہوں۔ جب ادھر سے بی بی نے کہا صدیقہ کے منہ سے نکلا، وہ اللہ کی تقدیر بن گیا۔ اللہ نے کہا جبرائیل تو نے کپڑے لے کر جانے ہیں، لیکن تو نے وہاں پہ جا کر یہ نہیں کہنا میں استاد ملائکہ آیا ہوں۔ جب تو دروازے پہ دکل باب کرے تو کوئی اندر سے پوچھے نا کہ کون ہے، تو نے کہنا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ کیونکہ بی بی کے منہ سے نکلا ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جو منہ سے نکلے، جب منہ سے نکلے تو وہ اللہ کی عزت تقدیر بن جاتا ہے۔ تو یہ کپڑے دیے نہیں تھے، ادھر سے صدیقہ طاہرہ کے منہ سے نکلا، ادھر اللہ کی تقدیر بن گئی۔ تو اللہ نے کل جب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، دکل باب کیا، کہا کون ہے؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں استاد ملائکہ ہوں، کیونکہ بی بی کے منہ سے نکلا تھا درزی کے پاس کپڑے ہیں۔ یعنی جب کہے، جو کہے، جب کہے وہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ اسی جناب سیدہ کے شوہر نے ایک دفعہ خطبہ پڑھ رہے تھے،
مسجد کوفہ میں تو مولا علی علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے، ناصبی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی ایسا نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا کتے تو کیوں مسجد میں آ گیا ہے؟ توجہ کر، بسم اللہ کر، بسم اللہ جی، بسم اللہ کر، بسم اللہ کتے تو کیوں مسجد میں آ گیا؟ اسی وقت لباس اترا، کتے کی شکل بن گئی، کیونکہ معصوم کے منہ سے کتا نکلا تو کتا بن گیا ہے۔ جی کیا بات ہے کہ دیتے ہوں گے نہیں دیتے، یعنی وہ بات ہو چکی ہے کہ کسی درزی کو کپڑے نہیں دیے گئے تھے لیکن منہ سے نکل گیا تھا درزی کے کپڑے۔ اچھا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کتے تیرا کام کیا ہے؟ مسجد میں لباس اترا، انسان بن کے نہیں، انسان بن کے مسجد میں آیا تھا، کتا بن کے باہر نکلا ہے۔ جب کتا نکلا ہے، آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں ٹھیک ہے سر، سلام سروات پڑے بابا سے اب بہترین اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر پرانے کتوں میں سے کوئی نواں کتا آ جائے تو وہ اس کو اس علاقے میں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ یہ کتا نیا کتا بنا تھا، پہلے کتا نہیں تھا، ان کتوں نے دیکھا نہیں تھا یہ بھی کتا ہے، لیکن کتا بن کے نکلا ہے۔ کسی نے اس کا کام کو پکڑا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، جب یہ پورا زخمی ہوا، بے شک کتا بن گیا تھا، اسے یہ تو پتا تھا نا میرا گھر کہاں پہ ہے، یہ وہاں سے چلتا ہوا، مسجد سے چلتا ہوا اپنے گھر میں پہنچا، بلا تشبیہ اس کی عورت کھانا بنا رہی تھی تو اس نے دیکھا کتا قریب آ رہا ہے، کتا قریب آ رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اپنی جوتی اتار کر اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ پیچھے سے بندوں نے کہا یہ کتا نہیں ہے، یہ تیرا شوہر ہے، یہ کتا نہیں ہے، یہ تیرا شوہر ہے۔ وہ مومنہ تھی، اس نے کہا کہیں اس نے علی کو بھونکا تو نہیں ہے؟ بسم اللہ کرنا، بسم اللہ سارے بولو حیدری، کہیں علی کو بھونکا تو نہیں ہے، کہیں میرے مولا نے اسے کتا تو نہیں کہہ دیا؟ کہا کہ یہ یعنی معصوم مزاج کس کو کہتے ہیں؟ جو کہیں جب کہیں اللہ کی تقدیر بن جائے اسے معصوم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اسی چپ کر کے کون دنیا پہ کھایا یعنی مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایسا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب کوئی مہمان آتا تھا تو تب کھانا کھاتا تھا۔ اچھا ایک بندہ آیا، اس کو کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہاں میں جا رہا ہوں؟ کہا نا میرے ساتھ پہلے بیٹھ کر کھانا تو کھانا کھانا۔ اس نے جب کھانا شروع کیا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، کہا اٹھ جا یہاں سے۔ کہا کہ خود ہی کو بٹھایا ہے آپ نے، کہا کہ تو نے میرے اللہ کا نام لے کر شروع کیوں نہیں کیا؟ یہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نے کہا اس لیے میں آپ کے اللہ کو مانتا نہیں ہوں، میں آپ کے اللہ کو مانتا نہیں ہوں، اس لیے میں نے نام نہیں لیا۔ وہ وہاں پہ چلا، آواز قدرت ابراہیم آج کے بعد تو نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلانا، میں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دوں گا۔ مالک کیا ہوا ہے؟ کہا اس کو اٹھایا کیوں ہے دسترخوان سے، اٹھایا کیوں ہے؟ مالک تیرا نام نہیں لیا تھا اس لیے اٹھا دیا ہے۔ کہا آپ کے پاس تو پہلی مرتبہ آیا ہے نا، ساری زندگی میں نے بھی تو اسے دیا ہے۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ، ساری زندگی میں نے بھی تو اسے دیا ہے، میرا نام نہیں لیتا۔ یعنی وہ اگر مجھے خدا نہیں مانتا تو کیا میں بھی چھوڑ دوں؟ وہ میری بندگی چھوڑ گیا ہے، کیا میں اپنی خدائی چھوڑ دوں؟
نہیں میں نے تو سال تو دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر میں آتا نہیں تھا، یہ صرف ہم تک پہنچانے کی خاطر ہے، وگرنہ معصوم جب کا ہے جس وقت کا ہے اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بورا لیا، بورا لے کر گدھے پہ رکھا تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھ لیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست سے آٹا لینے جا رہا ہوں، دوست سے آٹا لینے جا رہا ہوں۔ گئے ریگستان میں، وہاں سے بورے میں ریت بھر کے بورے کو سینا، جان دینا کہ سینا اور جب لے کر آئے تو آپ باہر چلے گئے، اس کو رکھ کر بورے میں کیا تھی؟ ریت تھی نا، ریت انہوں نے بورے میں پھول کر کے لے آئے، ٹھیک ہے؟ جب رکھی کچھ دیر کے بعد یہ باہر گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور روٹیاں پکی ہوئی تھی، روٹیاں پکی ہوئی تھی تو پوچھا یہ آٹا کہاں سے آیا ہے؟ کہا جو آپ لے کر آئے تھے، جو آپ لے کر آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خالق تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو اپنے کسی دوست کو مایوس نہیں کرتا، اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ مالک تیرا شکر ہے تو نے میری عزت رکھی ہے، آواز قدرت آئی تیری نہیں، میں نے خود عزت اپنی رکھی ہے کیونکہ تجھے صدیق میں نے بنایا ہے۔ جب میں نے کہا میرا صدیق نبی ہے تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو میں نے اس ریت کو آٹا بنا دیا ہے اور آٹے سے لذیذ آٹا بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ معصوم مزاج، جب کہیں جس وقت کہیں وہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ دوسرا ہے منصف مزاج۔ منصف مزاج کا مطلب کیا ہے کہ اگر بات ٹھیک ہے تو اسے لے لیتے ہیں، اگر ٹھیک نہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ بابا ہم اسی لیے تو کہتے ہیں جس محفل میں مرضی چلے جاؤ، جس محفل میں لوگ روکتے ہیں شیعوں کی محفل میں نہ جاؤ، کیوں؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعوں کا جنازہ نہ پڑھو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بابا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات تھی جب پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا تھا۔ ابو جہل ابو لہب کہتا تھا محمد کے پاس نہ کر جاؤ، اگر جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پتہ چلا جو یہ کہتا ہے وہ کافروں کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ ابو جہل کہتا تھا محمد کی محفل میں نہیں جانا، اگر گئے بھی تو کانوں میں روئی ڈال دینی۔ یعنی منصف مزاج کسے کہتے ہیں؟ جو بات اچھی لگے گی، اور اسی لیے ہم کسی بچے کو بھی نہیں روکتے جس محفل میں مرضی جائیں، کیونکہ معصوم نے فرمایا اگر کوئی تحقیق کر کے شیعہ ہوا ہو، معصوم نے فرمایا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہٹ سکتا۔ سلوات والے جی منصف مزاج جو بات صحیح لگے، دیکھو نا جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کو ساتھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پیغمبر اسلام زخمی ہے، مسلم جاری ہے، عمرو بن قیس کافر تھا، اس نے دیکھا پیغمبر اسلام زخمی ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلا تواجہ۔ اس نے سوچا یہ بندوں کا نہیں بنایا ہوا، اگر بندوں کا بنایا ہوا جدھر بندے گئے تھے ادھر چلا جاتا، یہ اتنا زخمی ہے اسے اپنی فکر نہیں ہے۔
یہ کہتا ہے تم فلاح پا جو، تم کامیاب ہو جو، تمہیں جنت مل جو، اپنی تو فکر نہیں کرتا. اتنے زخمی ہونے کے باوجود اپنی فکر نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں تم فلاح پا جو. تو یہ قریب آیا، اس نے کہا اللہ کا نبی مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس نے جنگ احد میں کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کر اپنے ساتھیوں پہ حملہ کیا. کافر اس کے ساتھی تھے نہ پہلے، اس پہ حملہ کیا. یہ شہید ہو گیا. یہ منصف مزاج تھا. بات اچھی لگی ہے، کہا کتنا کریم ہے جسے اپنی فکر نہیں، آپ بھی ہماری فکر کر رہے ہیں. کتنے کریم ہیں. تو یہ شہید ہو گئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے جتنے شہید ہیں نا سب کو اٹھا کر لے آؤ. سب کو اٹھا کر لے آئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اور ہے، ایک اور ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ ہم نے بڑے غور سے دیکھا ہے، یہی ہے جو مسلمان ہے. فرمایا تجھے نہیں پتا، میں نبیوں کا سردار کہتا ہوں ایک اور ہے جو مسلم ہے، جو ابھی مسلمان ہوا ہے. ابھی اس کو موقع نہیں ملا نماز پڑھنے کا، لیکن تم سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے. لیکن تم سے پہلے جنت میں چلا گیا. یہ ہے منصف مزاج. بات اچھی لگے اسے لے لو، اگر بات اچھی نہ لگے تو اسے چھوڑ دو. حدیث کے بارے میں بھی ہے، اگر حدیث قرآن کے مطابق ہو تو اسے سینے سے لگاؤ. اگر قرآن کے مخالف ہے اسے دیوار پر مارو. اگر آپ نے یہ اینک ڈال لی کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے تو اکثر دیوار پہ لگے گی. ٹھیک ہے، یعنی منصف مزاج. ایک اور منصف مزاج تھا. کون؟ مالک، یمن کا بادشاہ تھا. یمن کا بادشاہ. اس سے اور بھی مطمئن ہو کر سن لو تو میں خوش ہوں. یمن کا بادشاہ، اس کی بیٹی 3 بیمار تھی. پاؤں سے معصوم سے تھے، ہاتھوں سے معصوم سے، زبان سے معصوم سے، کانوں سے، یعنی ہر قسم کی بیماری ہے. یمن کا بادشاہ نام ملک ہے اس کا. اس نے بڑے علاج کروائے لیکن اس بیٹی کو شفا نہ ملی. کسی نے کہا کعبے میں لے چلو، کعبے میں وہاں جا کے نوارتا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے نوارتا کرتے تھے، وہاں نوارتا کرو تیری بچی ٹھیک ہو جائے گی. یہ تھا منصف مزاج. کون مالک؟ اچھا وہاں سے کہتے ہیں ڈونکے کو، تنکے کا سہارا. کسی نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے ہیں. جب مکے کے باہر آئے تو جانتے ہیں بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں. بادشاہوں کا استقبال کرتے ہیں. تھوڑے ساتھ آل عمران ہاں آنا ہوئے تو تسا نہیں جانا، یعنی نواز شریف کو بھی کیے تو جانا نہیں سمجھ. جو کسی کی پارٹی کا ہو وہ جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ پہنچے، کہا اس گاؤں کا کون چودھری ہے؟ انہوں نے جی ایک ابو جہل تھے کہ ابو لہب ہے. دیکھو چودھری مکے کے، ایک ابو جہل ایک ابو لہب. انہوں نے جی بلاؤ، انہوں نے جی سناؤ ملک دے حالات، اپنے پنڈ دے حالات، اپنے شہر دے حالات. انہوں نے جی مر گئے ہیں جیتے ہی. انہوں نے کیا ہویا کہ ہونا کیا تھا؟ ایک ہم سے ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو اس کے پاس جاتا ہے اس کی زبان اتنی شیریں ہے وہ واپس نہیں آتا جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیتا. ہم نے بڑے فتوے لگائے ہیں کوئی اس کی بات نہ سنو، اگر بات سنو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. جس طرح لوگ کہتے ہیں شیعوں کا جنازہ پڑھو گے نا نکاح ٹوٹ جائے گا. میں کہتا ہوں جس کے نکاح ایسے ہیں تو وہ پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں. حالانکہ نکاح میں جنازے میں ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، دعائیں ہوتی ہیں. صرف اس لیے کہ ان کے قریب کوئی جائے نا. اگر قریب گئے تو انہوں نے اہل بیت کے فضائل بتانے ہیں
تو پھر جس نے انہوں نے اہل بیت کے فضائل بتانے آئے تو ظاہر ہے جو اہل بیت کا دشمن ہوگا پھر وہ تبرہ کرتا نظر آئے گا. اس لیے کہتے ہیں اہل بیت کے ہر دشمن کلامے بے شمار. توجہ ہے انہاں کہ جی مارے گئے جیتے مر گئے. وہ جڑا بھی بندہ جاتا ہے کلمہ پڑھ کے تو واپس ہوتا ہے کہ وہ میں کوئی نہیں جی اے جڑے تسی بنانے ہو نا اے کوئی اللہ شاء نہیں ہے. توجہ ہے اللہ ایک ہی ہے. اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ان کو ہمارا نام نہیں لینا کہ ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن یہ ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ فوج ہے تو بس چند بندے ہیں اس کے پاس. ایک اس کا چچا ہے جو اس کی طرف انگلی کرے تو وہ انگلی کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی اسی طرح ہے. تو باقی کوئی نہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ فوج ہے، آپ جائیں ان کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے ساڑھا کام رک جائے گا. ایسا کہتا ہے اپنے غلام کو حر کو کہا حر جا کے پتہ کر گیا جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. جو پتہ کر گیا وہ کون ہے، کیا اللہ کا نبی ہے، خود بنا ہے یا اللہ نے بنایا ہے. حر گیا تو پیغمبر اسلام کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. پیغمبر اسلام نے کہا اور بھائی خیریت سے آئے ہو؟ کس کو توجہ؟ اور بھائی خیریت سے آئے ہو کس کو؟ جو پیغام دے کر آیا تھا اس کو. اچھا اور کیا کہتا ہے؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا صرف تجھے نہیں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں. یہ ہو گیا بھائی جی تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں. کہا اچھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا میں وہ بھی جانتا ہوں جب تو نے مکے کا سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا نا، دروازے کے پیچھے سرخ حرمان میں جو تو اپنی بچی کو گھر کا خرچہ دے کے آئے میں محمد وہ بھی جانتا ہوں. بسم اللہ کرم بسم اللہ میں محمد وہ بھی جانتا ہوں. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا ہے. فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ کہتا ہے اب جانے کو جی نہیں چاہتا. اب جانے کو جی نہیں چاہتا. فرمایا پہلے اس کا بن کیا ہے اب میرا بن کے جا. اور پہنچا وہاں پہ تو اس نے کہا سنا اور کیا ہے؟ کہا وہ تو غیب کا علم بھی جانتا ہے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے ہم نیت کس سے آئے ہیں اور ہم جب گھر سے چلے تھے ہم کیا دے کے آئے ہیں. تو اس نے کہا میرے بارے کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. ایک ہیوے علی دلی نا مولوی جی ارا آیا جے میری گل سنے آنے توجہ ہے کام کی جی میں نے ارا آیا جے ٹھیک ہے. فرمایا ہمیشہ پیاسا کس کے پاس؟ کنویں کے پاس جاتا ہے. اسے کہے خود مجھے ملے آگے. اچھا وہ بادشاہ تھا اس نے تلوار نکالی. اس نے کہا آج اس کی خیر نہیں ہے. پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے پھر سلام پڑھا. سلام پڑھ کے کہا مالک خیریت سے آئے ہو؟ مالک خیریت سے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میرا نام مالک ہے. فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں. کہا سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. فرمایا کیا نہیں کروایا گیا ہے. توجہ بھائی توجہ. حیدری فرمایا کیا نہیں کروایا گیا ہے. اس نے کہا آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ لہا بلہ سلوات پڑھو بابا سے بلا. صلوات پڑھے بابا سے بلند.
बाबा से बुलंद तर सलावत। तवज्जो है, किया नहीं, करवाया प्यार है। उसने कहा तवज्जो है, सारे बंदों की तवज्जो हो तो मैं जुमला कहूँ। उसने कहा सुना है आपने नबूवत का दावा किया है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया किया नहीं, करवाया क्या है। उसने कहा आपकी नबूवत की दलील क्या है, आपके नबी होने की दलील क्या है। पैगंबर इस्लाम मुस्कुरा के फरमाते हैं ये थोड़ी दलील है, तेरी बच्ची ठीक हो गई है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो हाय नबी, तेरी बच्ची ठीक हो गई है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं तुम जैसा नहीं हूं, जाकर पहले पता कर फिर मेरे पास आना। ये वहां से फिर घोड़ा दौड़ाया, जाकर देखा बच्ची नहीं, ऐसे है जैसे सामने हूर खड़ी हुई है। उसने कहा तू कौन है। कहा अब्बा भूल गए मैं आपकी बेटी हूं। कहा ये कैसे हुआ। उसने कहा अब्बा वो तुम जैसे नहीं है, इधर उनकी जुबान से निकला था उधर अल्लाह की तकदीर बन गई है। सब बात पड़े बाबा से कहा। आज माशाल्लाह कुछ आप लंगर की वजह से देर से आए हैं, तो मैं दरखास्त करूँगा जो लंगर लेकर आते हैं ना वो कम से कम पहले लेकर आएँ ताकि मजलिस शुरू होने से पहले लंगर हो सके। तो मैंने ये अर्ज़ किया था अगर इधर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी पढ़ते हो ना उधर लंगर भी लोग लंगर की तरफ जाएंगे। तो आज लंगर में देर हो गई। अब आपके सामने खिताब फरमाते शायर आली इमरान चौधरी आमिर इफ्तिखार तरर साहब बाबा से बुलंद तर सलावत।